حیدرآباد کے علاقے جامع مسجد غوثیہ امام باڑہ یاقوت-پورہ میں اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام 100 دن تک باقاعدگی سے نماز ادا کرنے والے 100 طلباء میں سائیکلیں تقسیم کی گئیں۔ اس فلاحی اقدام کا مقصد بچوں میں نماز کی پابندی، تعلیم سے دلچسپی اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ تقریب میں معززین، شہر علماء کرام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس کاوش کو سراہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے بذریعہ مسجد غوثیہ امام باڑہ یاقوت-پورہ جو بچے 100 دن مسجد کو فجر کی نماز ادا کیے اور جو بچے سلیبس جو ہم دیے تھے 20 سورے، 40 حدیث، 40 دعائیں، نماز کے اذکار اور وضو کے طریقے، ان سب بچے تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد 100 دن کمپلیٹ کرنے کے بعد ان لوگوں کو 100 سائیکل، ہم لوگ 100 بچے اس میں کامیاب ہوئے اور ان کو 100 بچوں کو آج سائیکلوں کے تقسیم کر رہے ہیں اور باقی متین بھائی انشاءاللہ اس کے لیے بولیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آج شہید ولا فنکشن ہال کے اندر 100 سائیکل تقسیم کیے جا رہے ہیں ان نوجوانوں میں، ان بچوں کے اندر جنہوں نے الحمدللہ 100 دن مکمل مسجد غوثیہ امام باڑہ میں نماز فجر ادا کی اور اس کے ساتھ 1 گھنٹہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ اور یہ کام اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی اور جامع مسجد غوثیہ امام باڑہ انتظامی کمیٹی کے اشتراک سے عمل میں لائی گئی ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام کے اندر تقریباً کافی بچوں نے شرکت کی تھی اور جنہیں قرآن بھی سکھایا گیا، تجوید سکھائی گئی، احادیث یاد دلائی گئی، دعائیں یاد دلائی گئی ہیں، اذکار یاد دلائے گئے ہیں اور انہیں اخلاق سکھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں صحیح عقیدے سکھائے گئے ہیں۔ اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے بچے جو دن رات انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، جو قرآن اور حدیث سے دور ہیں، وہ لوگ پھر مسجدوں سے جڑ جائیں، یہ کوشش رہی۔ اور یہ ہمارا جو پروگرام تھا الحمدللہ یہ 15واں پروگرام تھا۔ اس سے پہلے 14 پروگرام الحمدللہ ہو چکے اور یہ 15واں پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تعالی 16واں پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ سنگا ریڈی میں 16واں پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سوسائٹی کی جانب سے، اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے انشاءاللہ تعالی 100 دن کے پروگرام ہر محلے میں رکھے جائیں گے، تاکہ جو بچے آج صرف انگلش میڈیم کے ماحول میں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ مسجدوں سے جڑیں اور وہ لوگ دینی تعلیم اور تربیت دونوں حاصل کریں۔ اس مقصد کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ کام کافی کامیاب ہو رہا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہماری قوم، ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی پھر دین کے طرف آئیں گے، اور الحمدللہ انہیں خوشی کے طور پر، ایک انعام کے طور پر سائیکلیں دی جا رہی ہیں۔ آج آپ کے سامنے سائیکلیں ہیں، 100 سائیکلیں الحمدللہ آج بچوں میں جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے ان کو یہ انعام کے طور پر دی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے بچے آپ سے جڑتے، یہ کام جو آپ جی کر رہے ہیں، جی بچے کس طریقے سے جڑ رہے ہیں آپ سے آج؟ اب دیکھیے، ہم لوگ جو ہے نا اعلان کرتے ہیں، جب پروگرام شروع کرتے ہیں تو باضابطہ مسجد سے اعلان کیا جاتا ہے، آٹو سے اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر واٹس ایپ کو یوز کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو لوگ آج ہمارے پاس الحمدللہ امام باڑہ میں جو ہے امام باڑہ یاقوت-پورہ میں ہماری مسجد ہے، لیکن ہمارے پاس شاہین نگر سے، تالاب کٹے سے اور پرانی حویلی سے اور ایسے کافی دور دور سے اسٹوڈنٹس آئے ہمارے پاس، طالب علم، اور پابندی سے آئے الحمدللہ۔ ہر محلے میں کرنے کا پروگرام ہے۔ بالکل بالکل بالکل، میں چاہوں گا کہ ہمارے سیکریٹری ہیں اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کے جناب میر طاہر علی صاحب، ان کا اس تعلق سے بھی آپ کچھ سنیے تاکہ وہ اپنے مستقبل کے پروگرام کو بھی بتائیں۔ آپ کا نام کیا تھا؟ جس کے اندر تمام احادیثیں اور قرآن کی صورتیں اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو جو بچے کو یاد کروائی جا رہی تھی، تو جو بچے اس کو یاد کیے الحمدللہ ان کو بھی ہم نے سائیکل دی۔ اب جبکہ 300 بچے قریب آپ کی مسجد سے رجوع ہوئے تھے جو تعلیم حاصل کرنے آئے تھے، یا پھر ڈسپلن کو آپ نے ان کے اندر بھرنے کی کوشش کی تھی، تو ایسے میں آپ نے ان بچوں کو دیکھ کر کیا نظر لگا کہ ہمیں اور آگے کیا کرنا چاہیے، ہمارے آگے کے جو اقدامات رہیں گے وہ کس طرح رہیں گے، اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे आए थे तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ फजर में क्योंकि आमतौर पर क्या है फजर में बच्चों को आने के लिए मुश्किल हो रही थी तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कम होते गए और उसके बाद जो है ना तकरीबन 100 कुछ चिल्लर आने लगे जिसमें से 100 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। लेकिन हमारे मस्जिद के अंदर अल्लाह के फजल करम से मगरिब का इशा भी जो है ना बच्चों की तालीम का इंतज़ाम है तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल फ्री इंतज़ामी कमेटी की जानिब से तो उसमें बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं और हमारा ये वो है इंशाअल्लाह ताला कि फ्यूचर के अंदर हम जो मगरिब का इशा बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ इनामात रखेंगे ताकि वो लोग भी अच्छा शौक से तालीम हासिल करें। तो जनाब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, इसका जवाब मैं ईमानदारी से चाहता हूँ। देखिए जो जिन तलबा को या फिर आप बोलिए बच्चों को आपने मस्जिद तक आने की दावत दी, क्या इन बच्चों में आपने महसूस किया कि वो साइकिल के लिए आ रहे हैं? देखिए हमने जिस वक्त तालीम दे रहे थे बच्चों को हमने उनको बार बार ये कहा कि बच्चों ये जो आपको साइकिल दी जा रही है आप ये मत समझिए कि आप साइकिल के लिए आ रहे हैं बल्कि हमने उनकी तरबियत इस तरह से की आप अल्लाह के लिए आ रहे हैं और ये देने वाला अल्लाह है। आज साइकिल और अल्लाह चाहा तो आपको मोटरसाइकिल देगा, अल्लाह ताला कार भी दिलाएगा। हमने उनकी तरबियत की, हमने उनको ये नहीं बताया कि आपको साइकिल इनाम में मेरी साइकिल के खातिर आइए, बल्कि हमारी मुकम्मल तालीम ये थी कि उनको तरबियत की है। तो बार बार ये कहें कि नमाज नमाज पढ़ना ज़रूरी है, आप लोग नमाज पढ़िए, अल्लाह देने वाला है कि आपको इनाम मिल रहा है, लेकिन आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ने वाला है और आप नमाज के पाबंद बनेंगे तो अल्लाह आपका करम करेगा और अल्लाह अपनी नेमतों से मालामाल करेगा। तो ये हमने उनको तरबियत दी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 100 दिन का प्रोग्राम मैं समझता हूँ आसान नहीं रहा होगा, बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो इस सफ़र में आपको क्या क्या तकलीफें आई और फिर इन्हें किस तरह दूर करने की काविशें की जाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जो वेलफेयर सोसाइटी है, सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी, इन लोगों का एक ऐसा तरीक़ाकार इन लोगों ने ईजाद किया, बल्कि ऐसी काविश उन्होंने की कि बच्चों में जो है ना अलग अलग टीम्स बना दिए, उसमें टीम लीडर बना दिए और एक बड़ा कप उनके इनाम के तौर पर रखा गया कि जो भी टीम के लोग आएंगे उनके कैप्टन को ये कप इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस साइकिल को ये छोड़कर दूसरे ऐसे तरकीबी इनामात रखे ताकि बच्चों में जो है ना कॉम्पिटिशन पैदा हो और वो लोग जो है ना हर हफ्ता और वो लोग जो है ना कॉम्पिटिशन के तौर पे मस्जिद को आए। तो इस तरह एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये तो रही दीन की तरफ बच्चों, ऐसे में दुनियावी तालीम के बारे में आपने क्या सोचा? मुसाबकती दौर है तो इसमें आप और क्या